بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ ہو گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ہو گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محترم دوستو، آج نماز کے اوقات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ نماز کے اوقات شریعت کے اندر کیا ہیں، اس کے اندر جو کچھ اختلافی نوعیت پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ آج کل نماز کے اوقات کے لیے آپ لوگ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، اس میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نماز کے اوقات کی اہمیت شریعت کے اندر اتنی زیادہ ہے، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر پڑھنا۔ نماز اور اس طرح روزہ، روزے میں بھی وقت اتنا زیادہ مقرر ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، فتاویٰ عثمانی کے اندر، کہ مان لو غروب آفتاب کا وقت ہے 6:50 اور کسی نے روزہ افطار کر لیا 6:49 کو، تو روزہ نہیں ہوا۔ اتنی زیادہ وقت کی پابندی کا لحاظ شریعت کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مان لو کہ صبح صادق کا وقت ہے 5:10 اور کسی نے نماز پڑھ لی 5:09 پر، تو نماز نہیں ہوئی۔ بلکہ اذان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر 5:10 پر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اور اذان پڑھ دی 5:09 پر، 5:08 پر، تو اذان پھر سے لوٹانی پڑے گی۔ تو اب یہ وقت کی اتنی زیادہ اہمیت مسلمانوں نے بہت پہلے سے وقت کے سلسلے میں کافی زیادہ احتیاط بھی برتا، کافی زیادہ ریسرچ بھی کیا اور کافی زیادہ اس سلسلے میں چوکنا رہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اس بات کو آگے بڑھائیں۔ مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آزادی کی جنگ میں بہت ابتدا میں پیش رہنے والے بہت بڑے بزرگ، 1821 کے اندر وہ حج میں گئے۔ ان کا حج کا سفر نامہ ہے کاروان حرم، اس کے اندر یہ ساری داستان لکھی ہوئی۔ 1821 میں حج کے لیے گئے، وہاں مکہ مکرمہ پہنچے 29 شعبان کو، تو رمضان کے مہینے میں حرم شریف کے اندر آج سے 205 سال پہلے وقت کے بارے میں کتنا زیادہ احتیاط کیا جاتا تھا اور کتنا زیادہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ جبکہ ابھی گھڑی کا زمانہ نہیں تھا، نہ ڈیجیٹل گھڑی کا زمانہ تھا اور نہ الیکٹرونک گھڑی کا۔ لکھتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر 7 مینار جو ہیں، جب سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا تو 7 مینار پر ایک ایک مؤذن کھڑا ہو جاتا تھا، اور زمزم کے کنویں کے پاس ایک کمرہ تھا جس کو الموقت کہا گیا ہے۔ یہ تو صدیوں سے یہ کمرہ رہا، جہاں اس زمانے کے لحاظ سے ٹائم کے ہر طرح کے آلات رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ریت گھڑی ہوتی تھی، پانی کی گھڑی ہوتی تھی، اور وہ رقاص والی گھڑی، لولک والی گھڑی اس وقت آ چکی تھی۔ یہ ساری چیزوں کا انتظام
وہ موقت جن کو انہوں نے شیخ المؤذن کہا ہے، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا تھا تو اپنے کمرے میں سے کہتے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، ساتوں مؤذن اوپر زور سے اعلان کرتے تھے وقت ختم ہو گیا۔ ایک مؤذن رکھا ہوا ہوتا تھا جبل ابو قبیس کے اوپر، ابھی بھی وہ پہاڑ موجود، وہاں سنائی دیتا تھا، اب وہ وہاں سے پکارتے تھے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اور مقامات پر جو چند سیکنڈ کے اندر پورے مکہ شہر کے اندر بات پہنچ جاتی۔ اسی طرح مولانا شاہ رفیع الدین مراد آبادی، یہ 1787 میں حج کے اندر گئے تھے، ان کا سفر نامہ ہے مشاہدات حرمین شریفین، جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے الرحلۃ الہندیہ الی الجزیرۃ العربیہ، 1787 کے اندر ہجری سن 1201۔ انہوں نے بھی اس زمانے میں حرم شریف میں ٹائم کا کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، کیسے گھڑیاں الگ الگ طرح کی تھی، کوئی گھڑی تو تھی ریت گھڑی تھی، کوئی پانی کی گھڑی تھی، ساری اعلیٰ سے اعلیٰ عثمانی سلطنت وہاں بھیجتی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو وقت کے بارے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، کیونکہ نماز کے ساتھ بھی وقت جڑا ہوا ہے، روزے کے ساتھ بھی وقت جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے گھڑی کے بارے میں سب سے زیادہ جنہوں نے ریسرچ کیا، بدیع الزماں اسماعیل الجزری، 1206 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب فی معرفت الحیل الہندسیہ، جس کا انگلش میں ترجمہ ڈونلڈ ہل نے 1973 میں جا کے کیا، دا بک آف نالج آف انجینئس میکینیکل ڈیوائسز۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 50 ایسے الگ الگ آلات کے بارے میں، کوئی ریت گھڑی ہے، کوئی پانی کی گھڑی ہے، کوئی ایسی میکینیکل گھڑی ہے، ایک تاؤس یعنی مور والی ایک گھڑی، انہوں نے بھئی جیسے ہی گھنٹہ کہ بھئی 12 بجے تو 12 گھنٹے بجتے تھے، 1 بجے تو 1 گھنٹہ بجتا تھا، اس طرح کی گھڑی 800 سال پہلے انہوں نے ایجاد کی تھی۔ وقت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کسی بھی مقام کے عرض البلد اور طول البلد کی، اکشانش اور ریکھانش۔ اکشانش اور ریکھانش کے بارے میں سب سے پہلے البیرونی نے تحقیق کی۔ اکشانش اور ریکھانش دنیا کو البیرونی نے دی۔ انہوں نے اپنی کتاب، انہوں نے القانون المسعودی، مسعود بادشاہ کے نام پر سے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا۔ یہ ہندوستان کے اندر بھی 13 سال رہے البیرونی۔ کب؟ 1000 سال پہلے 1048 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا البیرونی۔ تو انہوں نے القانون المسعودی میں دنیا کے الگ الگ شہروں کا عرض البلد اور طول البلد، لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کیا کیا ہوتا ہے، اس پر 600 شہروں کا عرض البلد اور طول البلد انہوں نے دیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس زمانے کے اندر زمین کا نصف قطر، زمین کا ریڈیس ناپا، زمین کی تریجیا 6339 کلومیٹر بتائی۔ آج کی تحقیق میں 6371 ہوتی۔ 1000 سال پہلے انہوں نے ناپ کے بتایا۔ تو گھڑی اور اس سلسلے کے آلات کے بارے میں آج بھی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی تو مکہ کے اندر ہی، مکہ کلوک، جس کا افتتاح ہوا 2012 کے اندر، مکہ کلوک ہے، اتنی بڑی گھڑی ہے کہ اس کا ڈایامیٹر یعنی اس کا ویاس ہے 53 میٹر، 43 میٹر ہے، اس کا ویاس 43 میٹر ہے۔ اس کا جو بڑا کانٹا ہے وہ 23 میٹر ہے، یعنی 72 فٹ کا۔ یہ مسجد ہے، اس سے بھی بڑا تو اس سے زیادہ چوڑا تو اس کا کانٹا ہے۔ اتنی بڑی گھڑی، اور 4 طرف اس کے اندر ہر طرف میں 2 ملین لائٹ، ہر طرف 2 ملین بتیاں لگی ہوئی۔ تو گھڑی کے سلسلے میں، ٹائم کے سلسلے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ ریسرچ بھی کیا۔ اب رہی بات شریعت کے اندر نماز کے اوقات کیا ہیں۔ 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اگر کسی نے بیفور ٹائم نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوتی۔ تو پہلے اس سلسلے میں چند موٹی موٹی باتیں۔ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
اس طرف سورج، ابھی سورج تو اگنے والا ہے، اس سے تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ پہلے روشنی کی پہلی کرن پھوٹتی ہے، جس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ وہ کب پھوٹتی ہے، اس کا گنتی کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔ تو صبح صادق، وہاں فجر کا وقت شروع، روزے کا وقت بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ تو وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے وقت ختم۔ ظہر کا وقت، سورج اب اس طرف ہے، سورج بڑھتے 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 آتا ہے، جیسے سورج آتا ہے انسان کا سایہ صبح میں اس طرف ہوتا ہے، وہ گھٹتا 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 جاتا ہے، گھٹنے کا جب ختم ہو جائے بالکل بیچ میں سورج آ جائے، اس کے بعد 3 منٹ کے بعد ظہر کا وقت شروع۔ عصر کا وقت کہ بھئی جب سورج بالکل اوپر آ گیا تو دیکھو بھئی ایک چیز ہے 5 فٹ کی ہے مان لو، تو اب صبح کے وقت اس کا سایہ بہت بڑا ہوگا، اب سایہ کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، کم ہونا بالکل ختم ہو جائے، اس وقت اس کا ناپ کتنا ہے، مان لو 1 فٹ رہ گیا، اب سایہ اس طرف پڑے گا، سورج اس طرف جائے گا، تو 1 فٹ اور اس چیز کی سائز کا ڈبل یعنی 11 فٹ ہو جائے، تو اب عصر کا وقت شروع، ڈبل سایہ اور اوریجنل سایہ یعنی 11 فٹ ہو جائے، عصر کا وقت شروع۔ جیسے ہی سورج ڈوبے مغرب کا وقت شروع، سورج ڈوبنے کے بعد اس طرف سرخی ہوتی، لال رنگ جس کو کہتے ہیں شفق احمر، اور جس کو انگلش میں ٹویلائٹ کہتے ہیں، وہ غروب ہو جب شفق احمر وہ سرخی چلی جائے، پھر اس کے بعد سفیدی آتی، وہ سفیدی کو کہتے ہیں شفق ابیض، وہ سفیدی بھی چلی جائے، اب عشاء کا وقت شروع۔ یہ تو اوقات۔ اب بات یہ کہ نماز کے ٹائم میں ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں، کبھی 3 منٹ کا اور کبھی الگ الگ، تو کہاں احتیاط کرنا چاہیے، کہاں کمپلسری؟ تو 3 ٹائم ایسے جب سورج اگتا ہے، سورج کا پہلا کنارہ یوں باہر آئے، وہاں سے لے کر 15 منٹ تک، جس کو کہتے ہیں طلوع آفتاب، کہ طلوع آفتاب اگر 6:10 پر ہے تو 6:10 سے 6:25 تک 15 منٹ ایسے ہیں جہاں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتے، لازمی نماز پڑھیں گے بلکہ حرام ہے۔ ایک تو وہ وقت، ایک جب سورج بالکل اوپر آ جائے وہاں 6 منٹ آپ گنتے، وہاں تو 15 منٹ، صبح میں 15 منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں 6 منٹ کہ سورج بالکل بیچ میں آ گیا، اس سے 3 منٹ پہلے اور 3 منٹ بعد میں، یعنی کوئی 6 منٹ ایسے ہیں جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ جس کو اوپر آ جائے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں زوال کہتے ہیں، جس کو اصل میں نصف النہار کہا جاتا ہے، میریڈین کہا جاتا ہے انگلش میں، تو سورج سر پر آ گیا بالکل بیچ میں، اس سے 3 منٹ پہلے اور 3 منٹ بعد، یہ 6 منٹ ایسے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ 2 اوقات۔ تیسرا ٹائم ایسا ہے وہ غروب جب ہو رہا ہے، سورج جب ڈوب رہا ہے، اس کا کنارہ اندر جا رہا ہے، اب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں غروب کے وقت اتنی اجازت ہے کہ آپ نے اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھی اس دن کی تو پڑھ سکتے، اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ دونوں اوقات میں تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن غروب کے وقت میں صرف اس دن کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 ٹائم تو ایسے ہیں جس میں کمپلسری طور پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی ٹائم کے اندر احتیاط۔ اب یہ احتیاط کیوں رکھ کہ بھئی روزے اگر صبح صادق کا وقت 5:50 ہے، مان لو صبح صادق کا وقت 5:50 ہے، تو شریعت میں حقیقت میں روزے کا وقت 5:50 کو ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، تو 10 منٹ کیوں رکھیں؟ یہ اس لیے رکھیے کہ بھئی ایک زمانے کے اندر گھڑیاں برابر ہوتی نہیں تھی، ٹائم ٹیبل بالکل صحیح ہوتے نہیں تھے، ٹائم کے اتنے زیادہ آلات نہیں تھے، ڈیوائسز اتنے نہیں تھے، اس لیے احتیاطاً کہ بھئی آدمی کا روزہ خراب نہ ہو، اس لیے یہ بتایا کہ بھئی 10 منٹ کا احتیاط کریں۔ وہ 10 منٹ کا احتیاط ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے،
جبکہ اب تو ملی سیکنڈ کے بعد مائکرو سیکنڈ، اور مائکرو سیکنڈ کے بعد اب تو نینو سیکنڈ کو بھی ناپ سکتے ہیں۔ نینو سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کا 1/1000واں حصہ، اور مائکرو سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کا 1,000,000واں حصہ، 10,00,000واں حصہ، اور ملی سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ۔ یہ سب ناپ سکتے، اتنے ایکوریٹ زمانے کے اندر ہم پہنچ گئے، پھر بھی احتیاط کیوں کرنا پڑتا ہے؟ فجر میں اگر 5:02 پر وقت ہے تو آپ 5:02 پر اذان پڑھ سکتے، لیکن وہ ٹائم ٹیبل میں 3 منٹ کا احتیاط اس لیے لکھا گیا ہے کہ گھڑیاں عام طور سے، یہ گھڑی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، آپ ہاتھ کی گھڑی مؤذن صاحب کے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ اگر مان لو ایکوریٹ گھڑی ہو، جیسے آج کل موبائل میں زیادہ تر وہ ڈائریکٹ کنیکشن والی آٹومیٹک ہوتی ہے گھڑی، تو ٹائم صحیح ہوتا ہے۔ اگر ایسا ٹائم ہے تو پھر 5:02 پر اذان کا وقت ہوتا ہے، تو آپ 5:02 پر اذان دے سکتے۔ تو یہ 3 ٹائم تو ایسے ہیں، صبح یہ طلوع آفتاب کا، زوال کا اور غروب آفتاب کا، اس میں تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ باقی ٹائم کے اندر جو احتیاط ہے، روزے کا 10 منٹ کا احتیاط، وہ تو ہم لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ حالانکہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے، فاسٹ زمانہ، کہ 10 منٹ کے بجائے 3 منٹ کر دے تو کافی ہے۔ اذانوں میں احتیاط رکھنا چاہیے یا نہیں؟ فجر میں، جمعہ میں، مغرب میں ابھی بھی ہم لوگ احتیاط کرتے روزے کی وجہ۔ اگر غروب کا وقت ہے 6:05 پر، تو آپ کے ٹائم ٹیبل میں 6:08 لکھا ہوا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ گھڑی تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو تو آدمی کا روزہ خراب نہ ہو جائے، ورنہ اگر 6:05 ہے تو 5 کو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ اور بہت سارے ملکوں میں، عرب ملکوں میں اور کئی ملکوں کے اندر اب 6:02 ہے تو 2 اذان پڑھتے تو 3 منٹ کا احتیاط نہیں کرتے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کرتے ہیں، اور اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے افطار کے لیے تو ٹھیک ہے۔ باقی نمازوں کے بارے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اگر ایکوریٹ گھڑی ہے تو آپ فجر میں احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5:08 پر وقت ہے تو 8 منٹ پر اذان پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ کئی مسجدوں میں اختلاف ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے فون کر کے پوچھتے ہیں، تو اگر گھڑی ایکوریٹ ہے اور عام طور سے ایکوریٹ ہوتی ہے تو پھر اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں۔ رہی بات جمعہ کی اذان اور ظہر کی اذان، ظہر تو ذرا دیر سے ہی پڑھتے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جمعہ کی اذان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اصل میں دنیا میں جتنے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں وقت لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی زوال کا وقت ہے 12:40، زوال یعنی نصف النہار، تو اس کے بعد تو 3 منٹ بعد میں اور 3 منٹ پہلے کمپلسری طور پر آپ اذان نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر 12:40 ہے تو مطلب 12:43 کو وقت ہوگا، 12:40 کو ہی اذان پڑھتے تو اذان صحیح نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ اس میں اختلاف ہوا کرتا تھا، ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا تھا زوال، اس کے بجائے اپنا گودرا کا ٹائم ٹیبل ہے اب الگ طریقے سے بنا دیے، اس میں زوال کا وقت نہیں لکھا، شروع وقت ظہر 12:40 نہیں لکھا، سیدھے 12:43 لکھا ہے۔ یعنی ہمارا یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق ہم لوگ وہ ٹائم ہوا جمعہ کی اذان پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، اس میں زوال کا وقت نہیں ہے۔ مطلب زوال کا وقت اس سے 6 منٹ پہلے ہوگا، 12:43 ہے، تو مطلب یہ ہوگا 12:37 سے 12:43 تک آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گئے۔ غروب میں تو وہ 3 منٹ کا احتیاط کرتے ہو کرتے۔ عشاء کا مسئلہ کہ عشاء میں بھی جلدی اذان پڑھتے کہ 7:57 ہے تو 7:57 کو اذان کئی مسجدوں میں ہو جاتی۔ تو اگر گھڑی بالکل ایکوریٹ ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ اب رہی بات نماز کے اوقات، آج کل تو ساری دنیا گنتی کے اوپر چلتی۔ کوئی زمانہ تھا جب لوگ صبح صادق کو دیکھ کر مؤذن صاحب اذان دیتے تھے، غروب کو دیکھ کر اذان دیتے تھے، وہ دھوپ گھڑیاں ہوتی تھی سایہ دیکھتے تھے، پہلے زمانے میں دھوپ گھڑی بناتے تھے، بھئی سایہ یہاں آئے تب اذان دینا، آ گیا تو اذان دو، عصر کی اس طرح ہوتا، ظہر کی اذان دو، یہ سب اس طرح ہوتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں، اور دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے، مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ آج سے
تقریباً 50 سال پہلے 1970 میں مفتی شفیع صاحب پڑوسی ملک کے اندر انہوں نے سوچا کہ بھئی صبح صادق کا وقت کیسے ہوتا ہے، لاؤ دیکھیں۔ 1970 میں انہوں نے پاکستان کے 50 مفتیوں کو جمع کیا کہ بھئی ہمارے ٹائم ٹیبل وہ صحیح ہے کیا نہیں۔ احسن الفتاوی ایک فتاوی کی کتاب ہے، اس میں ساری تفصیلات، ایک پورا رسالہ اس میں صبح صادق تو جمع کیا۔ کہا کہ بھئی یہ سٹی میں تو ممکن ہے ہی نہیں دیکھنا، روشنی کی وجہ سے ایکچوئل صبح صادق کا پتہ چلتا ہی نہیں۔ تو کہا کہ لاؤ دیہات میں جائے، سارے مفتی دیہات میں گئے، چند دنوں کے لیے ایک مدرسے میں چلے گئے، تو بھی ایکوریٹ صبح صادق کو طے نہیں کر پائے۔ ایسا اب زمانہ ہے، روشنی ہوتی ہے چاروں طرف، یہ روشنی ہوتی ہے، اس میں صبح صادق کی ایکچوئل روشنی تو کہتے کہ ہم دیہاتوں میں گئے، وہاں بھی اتنی روشنی ہوتی تھی، طے کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اب زمانہ ایسا ایکوریٹ آ گیا ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ سورج اور چاند کا نظام اتنا ایکوریٹ بنایا کہ ہمیشہ کے لیے ٹائم ٹیبل مقرر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ صبح صادق کا وقت طے کتنا، تو کہ پہلی کرن پھوٹے تب، لیکن اس میں امت کے علماء کا اور ماہرین کا بہت بڑا اختلاف ہے کہ صبح صادق کا وقت کب ہوتا ہے۔ صبح صادق یعنی ہمارے یہاں یہ سورج ابھی 18 ڈگری نیچے ہے اور صبح صادق کا وقت ہو گئے، عشاء کا وقت ہوگا 18 ڈگری اس طرف، رات کو نیچے چلا جائے تو عشاء کا وقت ہوگا۔ اب یہ 18 ڈگری میں الگ الگ ہے، یہ 18 ڈگری یعنی کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 1 جنوری کو فجر کا وقت 5:56 ہے اور طلوع آفتاب کا وقت 7:16 ہے، یعنی 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہے، اور 1 مارچ کو ہے 5:53 اور 6:57، 1 گھنٹہ 14 منٹ ہے، کم ہے۔ یہاں بھی عشاء میں بھی 1 جنوری کو مغرب کا غروب کا وقت ہے 6:02 اور 7:22، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے۔ 1 جولائی وہاں صبح صادق ہے 4:28 اور طلوع ہے 5:56، یعنی 1 گھنٹہ 26 منٹ، اور ادھر غروب میں بھی 1 جولائی کو 7:25 مغرب غروب، اور عشاء ہے 8:51، یعنی 1 گھنٹہ 26 منٹ، اور 1 نومبر کو صبح صادق 5:24 ہے اور 6:40، 1 گھنٹہ 16 منٹ، اور ادھر 1 نومبر کو 5:58 ہے اور 7:14، یعنی 1 گھنٹہ 16 منٹ، اس طرف 1 گھنٹہ 16 منٹ۔ تو 1 جولائی کو وہاں سب سے زیادہ وقت 1 گھنٹہ 26 منٹ، یعنی سمجھئے کہ وقت ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 26 منٹ تک ہوتا ہے۔ اب صبح یہ ٹائم کب ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ فجر کا ٹائم ہمارے یہاں، یہ جو آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہر ایپلیکیشن کے اندر سیٹنگ کا الگ الگ طریقہ ہے، کیونکہ نماز کے ٹائم گننے کے الگ الگ طریقے، جیسے ہمارے یہاں جو طریقہ چلتا ہے یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی، اس کو اگر آپ سیٹ کرو گے تو صحیح وقت آئے گا۔ جیسے سعودی عرب میں ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ، ان کا ٹائم ہے وہ 18.5 ڈگری پر ان کا صبح صادق، یعنی اگر آپ نے وہ سیٹنگ کیا ہے تو 2 منٹ پہلے آپ اذان پڑھ رہے۔ ام القرى والوں نے 18 وہ علماء کا اپنا اپنا اختلاف ہے، ماہرین کا اختلاف، تو ام القرى والے چلتے 18.5 ڈگری، یعنی ہم سے 1 ڈگری ہو تو 4 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، تو 18.5 ڈگری پر ان کا فجر کا وقت ہوتا ہے، ہمارا 18 ڈگری پر ہوتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش والے زیادہ تر انہوں نے یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی، اس کو اب سیٹنگ میں سب سیٹنگ ہوتا ہے اندر، آپ اگر گہرائی میں جاؤ، ایک مؤذن صاحب آئے تقریباً 2 سال پہلے کہ مولانا آپ کے ٹائم ٹیبل میں اور یہ اپلیکیشن میں نے کہ 2 منٹ کا فرق ہے، میں نے گودرا ہی سیٹ کیا ہے، تو میں نے کہا لاؤ 2 منٹ کا نہیں 5 منٹ کا بھی فرق کر کے بتاؤں اور ایکوریٹ بھی کر کے بتاؤں۔ آپ نے سیٹنگ کیا ہے مسلم ورلڈ لیگ کا، انہوں نے سیٹنگ کیا تھا
تو پھر ٹائم الگ آئے گا. وہ 2 منٹ پہلے اذان پڑھتے تھے تو میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی آپ کی اذان 2 منٹ پہلے ہوتے, تو آئے کہ میرے موبائل میں تو اتنا آتا ہے, تو انہوں نے سیٹنگ الگ کیا. تو سیٹنگ کے الگ الگ طریقے رائج ہیں. صبح صادق ہمارے 18 ڈگری اور یہاں بھی 18 ڈگری. تو یہ وقت ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 25-26 منٹ تک ہوتا ہے. ام القریٰ والوں کا الگ طریقہ ہے. انہوں نے 18.5 ڈگری اس طرف لیے اور اس طرف ہمیشہ 90 منٹ لیے. آپ سعودی عرب کی اذان کا ٹائم دیکھو گے, اگر غروب 6 بجے ہیں تو عشاء کی اذان 7:30 90 منٹ وہ لیتے. اگر غروب 6:03 ہے تو عشاء کی اذان ہوگی 7:33 پر. اگر غروب ہے 6:45 تو عشاء کی اذان ہوگی 8:15. ان کا طریقہ گننے کا, ان کے ماہرین کا اپنا الگ ہے. ان کے ٹائم ٹیبل میں صبح میں وہ لوگ لیتے 18.5 ڈگری اور شام کو لیتے ہیں 90 منٹ. وہاں انہوں نے ڈگری کو چھوڑ دیا, منٹ کو لے لیے, تو ان کا طریقہ الگ ہے. ایک ہے مسلم ورلڈ لیگ. مسلم ورلڈ لیگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. ان کے ماہرین فجر میں انہوں نے 18 ڈگری طے کیا ہے اور یہاں 17 ڈگری. چونکہ عشاء کے وقت میں اختلاف ہے. فجر کے وقت میں تو سب کے جیسے ہی صبح صادق ہو تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہندوستان, پاکستان وغیرہ میں صرف ایک مفتی صاحب ایسے ہیں, مفتی رشید احمد صاحب, وہ بالکل حتمی طور پر کہتے ہیں کہ صبح صادق کا 18 ڈگری والا غلط ہے, 15 ڈگری پر شروع ہوتا ہے. انہوں نے حسن الفتاوی میں کئی صفحات اس پر بھر ڈالے. ایک زمانے میں مفتی شفیع صاحب نے بھی ان کی تائید کی تھی اور پاکستان کے کئی مفتیوں نے, پھر انہوں نے رجوع کر لیا کہ نہیں یہ 15 ڈگری غلط ہے, 18 پر ہی ہوگا. اگر 15 ڈگری آپ لو تو 10 منٹ اور پڑ جائیں, 10 منٹ بعد میں فجر کا وقت ہوگا اور روزے کا وقت اور 10 منٹ زیادہ چلے گا, سحری کا وقت. لیکن پھر سب نے رجوع کر لیا. مفتی شفیع صاحب کا, مفتی رشید احمد صاحب کا ادارہ ابھی بھی یہی مانتا ہے کہ 15 منٹ پر ہوتا ہے, 15 ڈگری پر ہوتا ہے, لیکن یہ اس کو سب نے اپنایا نہیں. تو خیر سیٹنگ کے الگ الگ طریقے ہیں. جیسے اسنا, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, یہ کینیڈا, امریکہ اور وہاں کے آس پاس کے کیریبین کنٹریز ہیں, وہاں یہ طریقہ چلتا ہے. وہ فجر میں بھی 15 ڈگری لیتے ہیں, مغرب عشاء میں بھی 15 ڈگری لیتے ہیں. اگر آپ نے بھول سے اسنا کا سیٹنگ کیا ہے اور سفر میں تو آپ بالکل غلط وقت پر نماز پڑھ لیں گے. تو ہمیں جو سیٹنگ کرنا ہوتا ہے وہ یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی, عام طور سے کئی اپلیکیشن میں بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, آپ اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو تو اپنے آپ آ جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے, سب میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایک انسٹیٹیوٹ آف تہران یونیورسٹی, ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تہران یونیورسٹی, یہ لوگ فجر میں 17.7 ڈگری لیتے ہیں اور مغرب میں ابھی میں نے بتایا مغرب کے بعد عشاء کے وقت میں اختلاف. ہمارے یہاں اس طرف جب غروب ہو گیا سورج, اس کے بعد سرخی رہتی, پھر اس کے بعد سفیدی آتی. وہ سفیدی بھی چلی جائے اب عشاء کا وقت شروع ہو. امام شافعی فرماتے نہیں, سرخی چلی گئی تو عشاء کا وقت شروع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی پہلے وقت ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اس لیے لوگ 15 ڈگری کو, دنیا کے کئی ملکوں میں 15 ڈگری کو اپناتے ہیں, ہمارے یہاں 18 ڈگری. سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے جب پہلی کرن پھوٹتی, اس کو یہ لوگ کہتے ہیں ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ. پھر 15 ڈگری پر آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں نوٹیکل ٹویلائٹ. اور 12 ڈگری پر جب آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیول ٹویلائٹ, جب ایک دم اجالا ہونے لگتا ہے. تو ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ اس طرف بھی اور اس طرف بھی, یعنی 18 ڈگری کے اوپر ہو تب فجر کا وقت ہوگا, یہاں 18 ڈگری نیچے چلا جائے تب عشاء کا وقت شروع ہوگا. تو یہ ہمیں سیٹنگ کرنا ہے. تو انسٹیٹیوٹ آف تہران یونیورسٹی نے فجر میں لیا ہے 17.7 ڈگری اور مغرب عشاء کے اندر انہوں نے صرف 14 ڈگری لیا ہے, یعنی تقریباً ہم سے 4 ڈگری کم, یعنی 4 2 8 منٹ پہلے وقت شروع ہو جاتا ہے ان کا. ایک ہے ایجپشن جنرل اتھارٹی سروے, مصر اور نارتھ افریقہ کے سارے ممالک اس کو اپناتے ہیں. وہاں فجر کا وقت 19.5 ڈگری, ہمارے 18 اور ان کا 19.5 ڈگری, جس کو ہم لوگ تو صبح کاذب کہتے, وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. 19.5 ڈگری مطلب ہم سے تقریباً
6 منٹ پہلے ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس انہوں نے عشاء کا وقت لیا ہے 17.5 ڈگری, تو یہ وہاں چلتا ہے. یہ گنتی کے الگ الگ طریقے ہیں. ام القریٰ کا ہے 18.5 ڈگری ہے فجر میں, اور شام کو 90 منٹ ہمیشہ مکہ میں, کیونکہ وہاں تو وقت ہوتے ہی اذان ہو جاتی. تو آپ دیکھیں گے کہ مغرب کا جو ٹائم ہے اس سے ایگزیکٹ 90 منٹ کے بعد عشاء کی اذان وہاں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا. تو ہمارے لیے جو فجر کا طریقہ ہے وہ یعنی مطلب سیٹنگ ہمارے یہاں اگر وہ کر لیتے ہیں یونیورسٹی آف اسلامک سائنسز کراچی کی, تو پھر کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا, جس میں فجر بھی 18 ڈگری ہے, عشاء بھی 18 ڈگری, یعنی جو وہ ختم ہو جاتا ہے ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ جب ختم ہو جائے اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس طرف 18 ڈگری, یعنی ایسٹرونومیکل ٹویلائٹ شروع تو وقت شروع ہوتا ہے. تو ان باتوں کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے, چونکہ دین اسلام کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے. وقت کے ساتھ ہماری عبادتوں کو جوڑ دیا ہے, اور جیسا کہ بتایا کہ تھوڑا اگر مان لو بعد میں تو قضا ہو جائے گی, لیکن اگر تھوڑی پہلے اذان اگر فجر میں 5:20 کا وقت ہے, 20 پر پڑھی تو صحیح, 19 پر پڑھی تو علماء لکھتے ہیں اذان صحیح نہیں ہوئی, اذان پھر سے دینی پڑے گی. اب مان لو کہ مؤذن صاحب نے 20 پر ہی پڑھی, لیکن 1 منٹ گھڑی ان کے آگے تو 19 کو ہو گئی. مسجد کی گھڑی دیکھ کر انہوں نے پڑھی 1 منٹ آگے تو 19 کو اذان ہو گئے, تو اب صحیح نہیں ہوئی. اس لیے احتیاط جو کہتا اگر آپ کی گھڑی ایکوریٹ ہو, بہت زیادہ خیال رکھنے والے لوگ ہو جو بہت کم ہوتے, تو پھر وقت پر پڑھیں, کوئی حرج نہیں, ورنہ تھوڑا 1-8 منٹ کا احتیاط کر لیں. تو 3 ٹائم ایسے ہیں جن میں لازماً نماز نہیں پڑھ سکتے. فجر صبح طلوع آفتاب کے وقت میں نے بتا دیا 15 منٹ, زوال یہاں جب سورج آئے وہاں 3 منٹ اس طرف 3 منٹ اس طرف. اب ہمارا ٹائم ٹیبل ہے وہ زوال کا وقت کاٹ کر بنائے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ اذان پڑھ دیتے تو زوال کا وقت ہوا 12:37 ہے تو 37 کو اذان پڑھ دیتے, حالانکہ وقت ہوتا ہے 40. تو اب اس ٹائم ٹیبل میں 3 منٹ پلس کر کے ہی بنایا. تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ لوگ اگر وہ ٹائم ہوا اس کے بعد ہی اذان پڑھیں تو بالکل صحیح ہے, بشرطے کہ گھڑی ایکوریٹ ہو, صحیح ہو. اور دین اسلام میں اس کی تعلیم دی گئی, وقت کا ہم کو پابند بنا دیا. ہم کو تو وقت کو بالکل گنوائے گا عاقل نہ بیکار دن, کہ انسان کی زندگی 4 دن. انسان کی زندگی کا ہر پل, ہر منٹ, ہر سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ 1 سیکنڈ گنواتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ 3600 سیکنڈ ضائع کر دیتے. تو یہ وقت ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں, اور دین اسلام نے عبادتوں کو وقت کے ساتھ جوڑ دیا. جیسے افطار 6:40 پر غروب ہے, تو اس میں 3 منٹ کا احتیاط وہ جاری رہنا چاہیے, صحیح اچھا ہے. لیکن وہ فجر کا جو احتیاط ہے روزے کا, صبح کہ بھئی صبح صادق 5:40 پر ہیں تو ہم لوگ روزہ سحری بند کرتے 5:30 پر, کہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. اب ضرورت اس بات کی کہ 10 منٹ کٹ کر کے اب 3 منٹ کرتے ہیں, تو آج کے زمانے میں کافی ہے. ابھی آج ہی فون آیا, کل رات کو ایم پی میں ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ بھئی 6:40 جیسے مثال کے طور پر 40 کو غروب ہے اور 43 کو ٹائم ٹیبل ہے. انہوں نے 6:41 کو سائرن بجا دیا اور سب نے روزہ بھی کھول دیا. پھر مولانا نے فون کیا, میں نے کہا بھئی سب کا روزہ ہو گیا, چونکہ غروب تو ہو چکا ہے سورج. 40 سے پہلے آپ کرتے اگر سائرن بج جاتا, 3 منٹ احتیاط اس لیے رکھتے. انہوں نے 41 کو سائرن بجا دیا, 43 کو بجانا چاہیے, اور سب نے روزہ بھی افطار کر لیا. پھر بعد میں انہوں نے فون کی. تو یہ غروب میں یعنی روزہ کھولنے میں یا ہمارے ملک کے لحاظ سے 3 منٹ کا احتیاط ہے وہ برابر. اور وہاں سحری میں اگر 10 منٹ ہے اس کو اگر اور کم کرنا چاہیں تو علماء اس سلسلے کے اندر غور کر سکتے ہیں. باقی اوقات میں آپ کی گھڑی ایکوریٹ ہے تو فجر میں وقت ہوتے ہی اذان پڑھ سکتے, جمعہ میں وقت ہوتے ہی اذان پڑھ سکتے ہیں, عشاء میں وقت ہوتے ہی اذان پڑھ سکتے. اس کے باوجود اگر تھوڑا سا احتیاط کریں, احتیاط کرنے میں
مسجد کمیٹی والے اور امام صاحب مؤذن صاحب اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں کہ 5:40 کو اگر ٹائم ہے، امام صاحب کہے بھائی 42 کو اذان دو، تو سب لوگ کہیں گے وہی سب جگہ اذان ہوتی ہے اور آپ کیوں نہیں دے رہے، اس لیے پھر ان کو بھی مجبور ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال اگر گھڑی بالکل صحیح ہو تو اس سلسلے میں وقت پر اذان پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ہر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس عشرے میں تو لوگوں کو معاف کرتا ہے، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے کوتاہیاں کی ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ کلام پاک کی محبت ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ کلام پاک کی تعظیم کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما، محبت کے ماحول کو عام فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، انسانیت کو زندہ فرما، دین انسانیت کو زندہ فرما۔ یا اللہ جن علماء نے، جن بزرگوں نے گودرا شہر کے اندر محنتیں کی، جن کی بدولت آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یا اللہ ان علماء کو، ان بزرگوں کو، ان مبلغین کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔